بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عنایاز وائس چینل پہ تمام ویورز کا ویلکم ہے۔ آج ہم صلاۃ التسبیح پڑھنے کا صحیح طریقہ آپ سے بیان کریں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلاۃ التسبیح پڑھنے والے کے لیے کیا ثواب بتایا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو پسند آئے تو لازمی لائک کریں اور شیئر کریں۔ اس نماز کے پڑھنے سے بے انتہا ثواب ملتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نماز سکھائی تھی اور فرمایا تھا کہ اس کے پڑھنے سے تمہارے اگلے پچھلے نئے پرانے چھوٹے بڑے سب گناہ معاف ہو جائیں گے، اور فرمایا تھا کہ اگر ہو سکے تو ہر روز یہ نماز پڑھ لیا کرو۔ اگر ہر روز نہ ہو سکے تو ہفتے میں ایک بار، اگر ہفتے میں نہ ہو سکے تو مہینے میں ایک بار پڑھ لیا کرو، ہر مہینے نہ ہو سکے تو سال بھر میں ایک بار پڑھ لیا کرو، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو عمر بھر میں ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیا کرو۔ حنفیہ کے نزدیک اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی نیت باندھے اور سبحانک اللہم کے بعد یعنی ثنا کے بعد 15 مرتبہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کے بعد یہاں تک پڑھے، اور اس کے بعد اعوذ باللہ یعنی تعوذ اور تسمیہ کے بعد سورہ فاتحہ الحمد پڑھے اور کوئی بھی سورت پڑھ کر 10 مرتبہ وہی کلمہ پڑھے، پھر رکوع میں جائے اور سبحان ربی العظیم ادا کرنے کے بعد 10 مرتبہ پھر یہی کلمہ پڑھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتا ہوا کھڑا ہو جائے، ربنا لک الحمد کہنے کے بعد کھڑے ہو کر 10 مرتبہ پھر یہی کلمہ پڑھے۔ اس کے بعد پھر پہلے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 مرتبہ پڑھے، اور پھر ایک سجدے کے بعد بیٹھ کر 10 مرتبہ پڑھے، پھر دوسرے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 مرتبہ پڑھے، اور پھر سجدے کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو اور دوسری، تیسری اور چوتھی رکعت میں کھڑے ہو کر پہلے وہی تسبیح 15 مرتبہ پڑھے، اور پھر بسم اللہ پڑھ کر الحمدللہ یعنی سورہ فاتحہ پڑھے اور سورت پڑھ کر 10 مرتبہ پڑھے، پھر اسی طرح رکوع میں پڑھے اور اتحیات کے موقع پر نہ پڑھے۔ اس طرح چاروں رکعتوں میں 75 یعنی 75 مرتبہ پڑھنے سے کل تعداد 300 ہو جائے گی۔ صلاۃ التسبیح اوقات ممنوعہ کو چھوڑ کر یعنی کہ جب سورج طلوع ہو رہا ہو اور سورج غروب ہو رہا ہو اس وقت چھوڑ کر ہر وقت پڑھی جا سکتی ہے، البتہ زوال کے بعد ظہر سے پہلے پڑھنا بہت افضل ہے۔ صلاۃ التسبیح پڑھتے وقت اگر کسی جگہ تسبیح زیادہ پڑھی گئی ہے تو اس کے قریبی رکن میں کمی کر دے، یعنی اگر رکوع میں پڑھی گئی ہے تو سجدے میں کم کر دے، جلسے میں کم کر دے، یا پھر اگلی رکعت میں کم پڑھ لے، تو اس طرح سے تعداد پوری کر لے۔ آپ انگلیوں کو دبا کر یا ہلکے اشارے سے گنتی یاد رکھتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہوئے اگر تعداد میں کمی بیشی ہو جائے تو سجدہ سہو لازم نہیں ہوتا۔ اگر کوئی تسبیح کسی جگہ پڑھنا بھول گیا ہے تو اسے چاہیے کہ کسی بھی قریبی رکن میں وہ تعداد پوری کر لے، یعنی کہیں 15 دفعہ یا کہیں 10 دفعہ پڑھ لی ہے تو اگلی مرتبہ 20 مرتبہ پڑھ کر وہ تعداد پوری کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس نماز کی 4 رکعتوں میں جو سورت چاہے پڑھے، کوئی سورت مقرر نہیں ہے، لیکن البتہ سورہ عصر، سورہ کوثر، سورہ کافرون اور سورہ اخلاص کا پڑھنا افضل ہے۔ صلاۃ التسبیح پڑھنے کا بہت ثواب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کو بھی یہ نماز سکھائی تھی اور پڑھنے کا حکم فرمایا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے ہم پر بھی یہ فرض ہے کہ ہم بھی یہ نماز جتنی ہو سکے ادا کریں، کم از کم مہینے میں ایک بار تو ضرور ادا کریں۔ رمضان کے مہینے میں، پیارے مہینے میں جو آخری عشرے کی راتیں ہوتی ہیں، جاگنے کی راتیں ہوتی ہیں، آپ اس وقت بھی یہ نماز ادا کر سکتے ہیں، اور آپ چاہیں تو جمعے کو بھی یہ نماز ادا کر سکتے ہیں، اور اپنے کسی بھی کام کے مقصد سے، اپنے مقصد کے حل کے لیے بھی آپ یہ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ضرور مرادیں پوری ہوں گی۔
اللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والے کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ تو دعا کرتے ہیں تمام مسلمانوں کی مرادیں پوری ہوں اور اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے اور نفلی عبادات کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔